اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الواقعة مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقلیل من الآخرین۔ اسی طرح مکمل یہ مضمون ہے، پورا ایک طویل مضمون ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور معروف صورت ہے، تقریباً سبھی جانتے ہیں اس صورت کے بارے میں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس صورت کو عام طور سے مغرب کے بعد پڑھنے کا اس کا لوگوں کا اور مائیں بہنوں کا معمول رہتا ہے، گھروں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو یہ پڑھیں گے کہ آخر ایسے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، اور ہم کیوں پڑھتے ہیں، کس بیس پر ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ظاہر سی بات اس صورت کا نام آپ کو بتایا تھا کہ پہلی جو آیت ہے اذا وقعت الواقعہ، تو اس کے اندر جو واقعہ لفظ آیا ہے اسی کو اس صورت کا ٹائٹل بنا دیا گیا۔ اس صورت کا ٹاپک کیا ہے اور یہ کس سینس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس کا شان نزول یہ تھا، اور یہ اس لیے اتری تھی کہ کفار مکہ چونکہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ قیامت ویامت کوئی چیز نہیں، آخرت واخرت جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گا انسان، بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ کوئی زمانے کی مصیبت ہی ہو سکتی ہے جو ہمیں ہلاک کر دے، نموت و نحیا، زندہ ہیں اور ہم پھر مر جائیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، یہ ان کا تصور نہیں تھا، مانتے ہی نہیں تھے کہ اذا کنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ترابا مٹی، وعظاما ہڈیاں بن جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا، مٹی اور ہڈی رہیں گے ہم، ظاہر سی بات ہے، خاک میں مل جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی بالکل۔ تو جو ہے کفار مکہ مانتی تھی کہ ہڈی اور مٹی ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ انسان زندہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل میں بات نہیں آتی تھی ان کے، ظاہر سی بات ہے وہ انکار کرتے تھے آخرت کا، بعث کا، اس کو ہم اسلامی زبان میں بعث بولتے ہیں، یعنی دوبارہ اٹھایا جانا۔ بعث کے معنی عربی میں اٹھانے کے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے۔ تو کفار مکہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح یہاں پر اس صورت کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جس سے انہیں لگے کہ ہاں قیامت کا وقوع ہوگا، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس اللہ نے جس نے انسان کو جبکہ وہ کچھ نہیں تھا پیدا کر دیا، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز نہ ہو، بالکل سرے سے اس کو کوئی وجود نہیں ہے، اس کو بنانا یہ ایک مشکل کام ہے، بمقابلے اس کے کوئی چیز آلریڈی موجود ہو لیکن وہ ختم ہو گئی ہو، پھر اس کو دوبارہ کون کر رہا ہے، پھر اس کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے۔ تو انسان جو ہے کفار مکہ بالکل نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ یقین دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس اللہ نے جو ہے پہلے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے جب کوئی نہیں تھا اس وقت پیدا کیا،
تو اللہ تعالیٰ یقیناً مرنے کے بعد جب انسان کو دوبارہ کرنے پر قادر ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں. باقاعدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، جگہ جگہ اللہ نے بتایا ہے. تو یہ اس صورت کا یہ ٹاپک ہوا. اس کے اندر شروع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت آ کر رہے گی اور قیامت میں یہ حادثات ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی. اور پھر جب لوگ میدان حشر میں جائیں گے، حساب و کتاب جب ہوگا، تو اس وقت 3 کیٹیگری کے آدمی ہوں گے جانے والے میدان حشر کی جانب. اور وہاں جو حساب و کتاب ہوگا تو 3 کیٹیگری ہوں گی، 3 طرح کے انسان ہوں گے. وہ پورا اس میں جو ہے کچھ لوگ بہت ہی اسپیشل ہوں گے، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو نارمل لوگ ہوتے ہیں، کامن لوگ ہوتے ہیں، بالکل عام لوگ، تو وہ ہوتے ہیں. اور ایک جو بالکل گئے گزرے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح 3 طرح کے لوگوں کا اس کے اندر بیان آئے گا. تو یہ اس کا جو ہے ٹاپک ہوا، اور اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ہوئیں. باقی سورت کی جو فضیلت ہے اور جو اس کو پڑھنے کو ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں مغرب بعد، اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر باقاعدہ آیا ہے. وہ آپ سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا. آپ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے آپ کی عیادت کے لیے. جیسا کہ صحابہ کا طریقہ تھا، عیادت کرتے تھے اپنے جو ہے اپنے اصحاب کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھیوں کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور عیادت کرنی بھی چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جاننے والے کی عیادت کرے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. تو انسان کو عیادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ باقاعدہ مسلم پر حق بھی ہے. مسلمان پر جو 5 حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو دوسرا مومن بھائی اس کی عیادت کرتا ہے. تو عیادت کرنے کا یقیناً بہت بڑا ثواب ہے. انسان جو ہے طبیعت پوچھے کہ جو ہے کیسی طبیعت ہے، آرام ہے کہ نہیں ہے. آج کل فون پر ہی پوچھ لے کم سے کم انسان کی طبیعت. آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور جناب ٹھیک ہے تو جواب آتا ہے کہ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہوں. لیکن آپ تبھی فوراً سوال کیجئے دوسرا کہ بخار تو نہیں آ رہا ہے. تو اگر آ رہا ہو تب انسان بتاتا ہے. لیکن نارملی جو بات کرتے ہیں فون پر، اس پر ایک عام سے رواج ہو گیا ہے کہ انسان سیدھا یہی خود ہی جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت حالات کا علم نہیں ہوتا اور صحیح بیماری کا نہیں پتہ چلتا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ ایک بار پھر پوچھ لے کہ جو ہے بخار تو نہیں آ رہا ہے، سرور میں درد تو نہیں ہو رہا ہے، کل آپ کو جو ہے کی طبیعت خراب تھی اور اب جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نہیں کہ اب کچھ آرام ہے. یہاں تک کہ آپ بیمار سے بھی پوچھیں، آپ بیمار کے پاس جائیے کہ بھائی کہ السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام، اور بھائی ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہوں. تو انسان کی عادت ہے، اس کا مزاج ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے زبان سے الحمدللہ نکلے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا ہو. لیکن صحیح صورتحال جاننی ہے تو ظاہر سی بات اس کے لیے ہمیں پھر دوبارہ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی. ان سے پوچھا. دیکھیے عیادت کا طریقہ دیکھیے آپ کہ جو ہے کیسے عیادت کی جاتی ہے. حضرت عثمان پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ ما تشتکی، کہ کس چیز کی شکایت ہے. اردو میں ہم جیسے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ ہم بولتے ہیں، لیکن عربی زبان کا اپنا الگ ذائقہ ہے. وہ جو ہے عربی زبان میں پوچھا تھا حضرت عثمان نے ما تشتکی، کہ کس چیز کی شکایت ہے، کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ان کا جواب ہی ایک دم یونیک ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ذنوبی، کہ مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے. مجھے یہ نہیں شکایت ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میں جو ہے مرنے والا ہوں اور میرے بچے برباد ہونے والے ہیں اور میرا پورا گھرانہ لوٹنے والا ہے. کچھ نہیں کہا، بلکہ پتہ ہے کہ موت تو آئے گی، اب نہیں تو بعد میں آئے گی، موت تو آ کر رہے گی. تو اس لیے بیماری کا شکوہ کرنا اور جو ہے دکھ اور تکلیف کا شکوہ کرنا یہ لا حاصل ہے. تو کیا فرمایا ذنوبی، کہ مجھے میرے گناہوں سے شکایت ہے، کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے کہ میری پکڑ ہو جائے. تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب تھا.
اب یہ نہیں کہ جو ہے پھر جو ہے اور زیادہ اسی کو جو ہے موضوع کو کرید رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، بلکہ دوسرا سوال کرتے ہیں۔ مریض کو چاہیے کہ مریض سے ایسے سوالات نہ کیا جائے اور ایک ہی چیز بار بار نہ پوچھی جائے جس سے اس کی طبیعت مقدر ہو، موڈ خراب ہو جائے اس کا۔ مریض کے پاس آپ عیادت کے لیے گئے ہیں تو اس کی عیادت کی جائے، ایک سوال کا جواب مل گئے، اگلا سوال کیجئے۔ تو نیکسٹ کوسچن کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، ما تشتہی، تو چاہتے کیا ہیں آپ؟ ما تشتہی اشتہا کے معنی آتے ہیں عربی میں چاہنا، خواہش کرنا، کہ آپ کو کس چیز کی خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو دیکھیے کیا پیارا جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، فرمایا رحمت ربی، کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں میں، بس میرے رب کی مجھ پر رحمت ہو جائے، میں ایک دم بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہوگی اگر میرے رب مجھ پر رحمت نازل فرما دے، مجھ پر رحم کر دے، رحم و کرم کا معاملہ کر دے۔ تو اگلا سوال ہوتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں، میں طبیب کو بلاتا ہوں، انا ادعو الطبیب۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ بھی سوال کریں گے اور یہ آپ عیادت میں پوچھیں گے کہ دوائی وغیرہ نہ لیو تو دوائی لے لے، ہم جو ہے ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، چلیے دوائی لے لیتے ہیں۔ تو یہ عیادت کا طریقہ ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے زندگی، ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہو، لائف کیسے اسپینڈ کی جائے، یہ سب ہمیں صحابہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے، کیچ کرنا ہے۔ تو کیا پوچھا حضرت عثمان نے کہ میں طبیب کو بلا لیتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ الطبیب امرضنی، کہ ڈاکٹر ہی نے مجھے بیمار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے بیماری دی، اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا ہے، وہ خود ڈاکٹر ہیں، وہ خود ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ جواب دیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اگلا سوال ہوتا ہے، حضرت عثمان پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے جو ہے بیت المال سے کچھ بھجوا دیتا ہوں، کیونکہ وقت کے خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا کہ بیت المال ہے باقاعدہ، یہ سب مسلموں کے لیے ہے، یہ مومنین کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے، کچھ پریشانی آئے اس میں مصیبت میں جو ہے مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے، ریلیف، جیسے آج کل جو ہے کچھ ریلیف سروسز ہوتی ہے، ان میں کسی کو بیمار کو جو ہے ہاسپٹلوں میں خاص طور سے تقسیم کیے جاتے ہیں پیسے وغیرہ، اس طرح فروٹس وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ جو ہے میں آپ کے لیے بیت المال سے کچھ بھجوا دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لا حاجت لی فیہا، کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بالکل لا حاجت لی فیہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ٹھیک ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے کام آئے گا، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پھر کوئی نہیں ہوگا کمانے والا، تو ان کے کام آئے گا، میں بھجوا دیتا ہوں۔ تب جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ کہا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں فقر و فاقے میں چلی جائیں گی، ان پر فاقہ آ جائے گا؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہے؟ مجھے قطعاً اس کی فکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت عثمان سے، مجھے قطعاً اس کی فکر نہیں ہے کہ میری بیٹیاں میرے جو ہے جانے کے بعد فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورة الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی پڑھی اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی تنگ دستی میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ جس گھرانے میں پڑھی جاتی ہو، آپ اندازہ کر لیجئے، جس گھرانے میں بھی ہر رات کب سے شروع ہوتی ہے اسلامی رات؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی مغرب بعد سے ہویا رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو رات میں مغرب بعد پڑھ لیجئے، عشاء بعد پڑھ لیجئے، ہر رات اگر پڑھی جائے تو پھر یعنی یہ تو رات کے شروع ہوتے ہی ایک دم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بالکل افضل ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی سورہ واقعہ پڑھی ہر رات لم تصبہ فاقۃ ابداً، ابداً عربی میں ابداً کے جو معنی آتے ہیں وعدے ہرگز نہیں، کبھی نہیں، قطعاً بہت زور ہوتا ہے اس میں، نیور،
کہ کبھی جو ہے اس کو فاقہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ تھی وہ حدیث کہ جس حدیث کی وجہ، اس کا دیکھیے پورا ایک پس منظر ہے، اس میں سمجھا ہے ہم نے تو ہمارے زیادہ یہ سمجھ میں آیا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے اس سورت کی اہمیت اور فضیلت یقیناً بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھیں، اگر تلاوت نہیں کرتے تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں۔ یہ تو بہت ہی اتنی چھوٹی صورت ہے، اس کے اندر آیتیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، مختصر۔ میرے خیال میں کسی اور صورت کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں، یا پھر یا ایھا المدثر میں آتی ہیں آگے 29ویں پارے میں، یا پھر اس کے اندر ہے بالکل اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ آدمی روز 2 یا 3 آیتیں یاد کرے تو یقیناً بہت جلدی پورا ہو جائے گا، بمقابلے اس کے کہ جو ہے وہ شروع کے پاروں کے اندر وہ 4 5 لائن کی آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو یاد کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو کم از کم اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ تقریباً سورہ یاسین کچھ لوگوں کو حفظ ہوگی، سورہ واقعہ کو بھی ضرور حفظ کریں اور اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فقر و فاقے سے محفوظ فرمائیں گے۔ انسان اس دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ کیوں وہ جو ہے پورے دن بھر جو ہے کوشش کرتا ہے، خون پسینہ کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، تو پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، اس کے گھر فاقہ نہ آئے، یہ اسی لیے وہ سب محنت کرتا ہے۔ ان سب محنتوں کے ساتھ ایک مختصر سی محنت آدمی یہ کر لے کہ سورہ واقعہ یاد کر لے، اور پھر اگر وہ اس کے یاد نہیں ہے، کم از کم پڑھ لے۔ 5 ہی منٹ لگیں گے، 5 بھی نہیں لگیں گے، 5 تو اس کو لگیں گے کہ جس کو بالکل نہ آتا ہو پڑھنا۔ 3 صفحے کی ہے کل صورت ہے، 1 منٹ میں عام طور سے 1 صفحہ ہو جاتا ہے، نارمل اگر پڑھتے ہیں تو 1 منٹ میں 1 صفحہ ہو جاتا ہے، تو 5 منٹ مان لیجئے، تو گویا ہم 5 منٹ نہ دیں، یہ بھی گویا بزنس ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے فقر و فاقے کو دور فرمائیں گے، ہمیں گویا پھر جس کی نوکری نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کو نوکری دیں گے۔ فقر و فاقہ کیسے دور ہوگا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آسمان سے جو ہے کھانا ایک دم برس جائے گا اور آپ کے گھر جو ہے وہ من و سلوہ نازل ہوگا یا پورا دسترخوان اترے گا، تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے اترتا تھا من و سلوہ، اور جو ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ جو ہے وہ جو ہے پورا پورا دسترخوان نازل فرما۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے پڑھنے سے دسترخوان نازل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ بنائیں گے۔ کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ جاب دلوائیں گے۔ تو جاب کے لیے بھی ہے، یہ جاب تلاش کرنی ہے تو سورہ واقعہ پڑھیے۔ تو جاب کے لیے کتنی اچھی جو ہے ہمیں یہ صورت ملی ہے انسان کی ترقی کی۔ تو گویا یہ صورت بزنس میں اگر گھاٹا ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے فقر و فاقے کو دور فرمائے۔ کبھی انسان سوچے کہ اس کا بزنس لگاتار چلتا رہے، سورہ واقعہ کا اہتمام کرے۔ دکان میں بیٹھا ہے آدمی، کسی شاپ ہے، تو بھائی مغرب کے بعد دکانی میں بیٹھ کر تلاوت کر لے، اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے دکان میں بیٹھ کر بھی ان سب چیزوں کا۔ صبح دکان میں جائے تو سورہ یاسین پڑھے، دکان میں جا کر سورہ یاسین پڑھ لے، قرآن کریم وہیں رکھے دکان میں۔ یہ تو ہے نہیں کہ ہر وقت ہی ایک دم آپ آئے اور گاہک آنے شروع ہو گئے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ٹائمنگ ہے کہ بھائی فلاں دکان 6 بجے کھلتی ہے، تو آلریڈی وہاں پر ہوتے ہیں کسٹمر۔ تو اگر ہے تب بھی کوئی نہ کوئی وقت انسان 5 منٹ ایسی نکال لے گا کہ وہ جو ہے پڑھے گا۔ تو انسان دیکھے جہاں پہ قرآن پڑھا جائے گا وہ جگہ آباد رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ لا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کریم پڑھو۔ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو گویا وہ آباد ہے۔ قرآن کریم نہیں پڑھا جائے گا تو وہ قبرستان بن جائے گا۔ تو ہمیں اپنی دکانوں کو بھی آباد رکھنا ہے، مکان کو، دکان کو۔ جس طرح انسان گھر کی فکر کرتا ہے اسی طرح دکان کی فکر کرے۔ تو ہمیں اس صورت کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ہے اپنی جاب کے لیے، اپنے بزنس میں جو ہے گھاٹے سے بچنے کے لیے لگاتار فائدہ ہوتا رہے اور فقر و فاقے سے حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تھوڑی سی جو ہے فضیلت ہوئی۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے کہ قیامت کو اس میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. تو اللہ تعالیٰ اسٹارٹ اسی سے کر رہے ہیں فوراً ایک دم. اذا وقعت الواقعہ کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. واقعہ بولتے ہیں قیامت کو. اردو میں تو واقعہ مطلب کوئی اسٹوری کو بولتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں واقعہ کے معنی کیا آتا ہے؟ عربی میں واقعہ کے معنی آتے ہیں قیامت کے. اردو اور عربی بعض مرتبہ ایسا رہتا ہے کہ سیم ہے، جیسے مردود ہے. اردو میں مردود بولتے ہیں کہ شیطان مردود خبیث کو بولتے ہیں، لیکن عربی میں مردود ہو تو اس کے معنی ہی الگ ہے بالکل. مردود کے معنی کہ جس چیز کو جو ہے لوٹا دیا گیا ہو، واپس کر دیا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں مردود. کل شیء مردود، ہر چیز واپس کی جائے گی اللہ کی جانب، یعنی ہر چیز اللہ کی جانب جائے گی. اب کوئی نیا عربی پڑھنے والا ہوگا، تازی عربی پڑھی ہوگی، اپنے دماغ سے وہ کہے گا کل شیء مردود اللہ، ہر چیز اللہ کے یہاں مردود ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے ترجمہ. تو عربی اور اردو میں فرق ہوتا ہے. بعض مرتبہ الفاظ سیم ہوتے ہیں بالکل لیکن الگ ہوتے ہیں. جیسے غریب ہے، غریب تو غریب عربی میں کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیر ہو. سوری اردو میں غریب اردو میں بولتے ہیں کہ جو غریب ہو، پیسہ نہ ہو. لیکن عربی میں غریبن کے الگ ہی معنی ہے. عربی میں غریبن کے معنی ہیں پردیسی، مسافر، ٹریولر. کہیں سے کہیں تک عربی میں غریبن کا غریب ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کہیں سے کہیں تک نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی 1% بھی نہیں آئے گا. بدأ الاسلام غریباً، حدیث شریف میں آیا ہے بدأ الاسلام غریباً، یہ نہیں کہ اسلام غریب ہو کر شروع ہوا، بلکہ اسلام جب آیا تو وہ اجنبی تھا، پردیسی تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ. تو واقعہ کے معنی واقعہ کے نہیں بلکہ قیامت کے. جب قیامت آئے گی لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ تعالیٰ ایک دم بالکل دیکھیے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اور یہاں پر لہجے میں تلخی ہے کہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. حالانکہ جھٹلا رہے ہیں کفار مکہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی انسان کو جو ہے کسی انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. تم جھٹلا رہے ہو، جھٹلاتے رہو، لیکن جب آئے گا نا تب کوئی نہیں جھٹلا پائے گا. تب دیکھ لینا. خافضۃ رافعہ، جب قیامت آئے گی وہ تہو بالا کر دے گی. خافضہ مطلب نیچے کرے گی، رافعہ اٹھا دے گی. فارسی میں بولتے ہیں تہو بالا، تہ بولتے ہیں نیچے، بالا بولتے ہیں اوپر. جیسے بالائی ہوتی ہے نا، اس میں آتا ہے جو دودھ کے اوپر آتی ہے بالائی. تو اصل بالا کے معنی کیا آتے ہیں؟ اونچے کے آتے ہیں فارسی میں. بالا خانہ یعنی جو اونچے والا گھر ہوتا ہے. تو وہ تہو بالا کر دے گی، اوپر نیچے زمین کو جو ہے بالکل ایک دم ختم کر دے گی. وَبُسَّتِ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ وہی قیامت ہی کا منظر کھینچ رہے ہیں کہ جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا ایک بھونچال سے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا. بالکل ایک دم پیس دیا جائے گا، پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا. جیسے جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے جو ہے خراب چیزیں ہوتی ہیں، لوہے وغیرہ، لوہے پلاسٹک، وہ سب کو کیا ہوتا ہے ایک مشین ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ سب کو بالکل ایک دم چھوٹے چھوٹے سے ذرے بنا دیتے ہیں. بڑی بڑی کاریں، بڑی بڑی موٹر سائیکلیں سب اس میں ڈال دیجئے ایک دم چورا چورا بالکل. تو جب اتنی بڑی بڑی چیزیں چورا چورا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، تو وہ سب پہاڑوں کو چورا چورا کر دے گی. اور پہاڑ بھی کیسے ہو جائیں گے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے. یا غبار ہو، اڑ رہا ہے غبار، ایسے ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یہاں سے بتایا ہے کہ 3 طریقے ہوں گے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 کیٹیگری ہوں گی جو ہے میدان حشر میں آنے والوں کی. کیا کیا؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
کہ دائیں ہاتھ والے، چنانچہ کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، رائٹ ہینڈ میں ہوں گے، مثال کے اوپر سامنے عرش ہے اور رائٹ ہینڈ میں ہوں گے کچھ لوگ، ما اصحاب المیمنہ، اور کیا کہنے رائٹ ہینڈ والوں کے، جو دائیں جانب ہوں گے ان کے کیا کہنے، کیا موج ہوگی ان کی، کیا مقام ہوگا، کیا بہترین جو ہے ان کو یہ مقام ملا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے دائیں جانب کوئی بیٹھے اور رہے اس کو عزت ملے گی بالکل، کوئی بڑا آدمی ہو، بزرگ ہو، شیخ ہو، ان کے دائیں جانب بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے عزت کا مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دائیں جانب ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں دائیں جانب والے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نارمل لوگ ہوں گے، یعنی ہم اور آپ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے نارمل جو ہے اعمال کے ہوں گے، اعمال صالحہ کے ہوں گے، حرام کاموں سے بچے ہوں گے، فواحش سے، منکرات سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، خواہشات کو دبایا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ نارمل لوگوں کا تذکرہ ہے، ہم اور آپ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں جو ہے شامل فرمائے۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اور جو دائنے والے ہوں گے وہ کیا ہی بہترین ہوں گے اور کیا خوب، ان کے کیا کہنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عربی ہے، اردو میں ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم اسی انداز میں کریں گے تاکہ یہ والی فیلنگ آئے جو اللہ تعالیٰ عربی میں کہہ رہے ہیں، تو اردو میں یہ والی فیلنگ کیسے آئے گی اور کیا کہنے دائیں لوگ جو ہے دائیں ہاتھ والے لوگوں کے، اجی کیا کہنے ان کے۔ وہ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، وما جو ہے ما اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ کیا کہنے بائیں ہاتھ والوں کے بھی، ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ اور یہ تیسری قسم کیا ہے، والسابقون الاولون، یہ ہے سب سے اسپیشل لوگ، السابقون والسابقون السابقون، ڈبل ڈبل کا ہے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں تو وہ ہیں ہی سبقت لے جانے والے، والسابقون السابقون، ڈبل ڈبل کا ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ اردو میں بھی دیکھیے ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنی ہو، ارے جو ہے فلاں، مثال کے طور پر فلاں فوجی ہیں، ارے فلاں مولانا صاحب کیا مولانا صاحب ہیں، ڈبل ڈبل کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حاجی کیا حاجی جی ہیں واقعی، کہ فلاں شخص کیا شخص ہے، فلاں دکاندار کیا دکاندار ہے بھائی، تو ڈبل ڈبل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو سبقت ہیں ہی لے جانے والے، کہ بھائی جو ہے اردو میں بولتے ہیں نا کہ امانت دار امانت دار ہی ہوتا ہے، شریف آدمی شریف ہی ہوتا ہے نا، نیک بھائی نیک نیک ہی ہوتا ہے، بھائی کچھ بھی کر لو نیک نیک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بالکل وہی فیلنگ ہے سیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں نا وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبقت آپ کو شاید آپ کے لیے نیا لفظ ہو، سبقت یعنی آگے بڑھ جانے والے، جو ہے فرسٹ پوزیشن لانے والے، گویا یہ کون ہوں گے، فرسٹ پوزیشن لانے والے السابقون۔ اور سیکنڈ والے کون ہوں گے، جو سب سے شروع میں آیا تھا، دائیں ہاتھ والے، اور بالکل تھرڈ جو ہوں گے، بلکہ وہ تھرڈ بھی نہیں، وہ تو فیل ہوں گے، جہنمی کو تھرڈ بھی نہیں جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ فیل ہوں گے بالکل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ السابقون السابقون، جو فرسٹ پوزیشن لانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے وہ تو ہیں ہی، اولئک المقربون، وہی ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، یہی ہے اسپیشل جو اللہ کے خاص ہیں۔ اللہ کے خاص کن کو کہا گیا ہے، فرسٹ پوزیشن والوں کو، السابقون کو، ان کو نہیں کہا گیا ہے میمنہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ جو فرسٹ پوزیشن لانے والے۔ اچھا یہ کہاں ہوں گے، جو فرسٹ پوزیشن لانے والے ہوں گے جن میں صحابہ اکرام اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ یہ سب ہوں گے، یہ ہوں گے سامنے ایک دم بالکل عرش کے سامنے، اور جو نارمل ہوں گے وہ دائیں جانب، اور جو بالکل گئے گزرے ہوں گے وہ بائیں جانب۔ تو یہ حساب و کتاب کا وقت ہوگا جب ان لوگوں کو جو ہے کیٹیگری میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے سامنے کس کو ملتا ہے مقام، جو بالکل اسپیشل ہو۔ میچ وغیرہ دیکھیے آپ، جو ہے کسی اس میں جائیے، جو ہے آپ ٹکٹ لیجئے تو ایک دم سامنے کا فرنٹ کا جو ملتا ہے نا، بالکل ایک دم فرنٹ کا ٹکٹ، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو کافی وہ ملے گا مہنگا، سمجھ گئے۔ تو کسی یا جو ہے کچھ لوگ کہیں اور جاتے ہوں گے، کسی بھی ہال وغیرہ میں جائیے تو ظاہر سی بات ہے سامنے کا ٹکٹ
महंगा ही मिलता है, अच्छा हो या बुरा, अच्छी चीज़ हो या बुरी, तरगीब नहीं दी जा रही किसी चीज़ की। यहाँ पे सिर्फ समझाया जा रहा है कि सामने की जो चेयर होती है वो जाहिर सी बात है उसका टिकट हमेशा महंगा ही मिलेगा। तो वहाँ पर भी उनको भी टिकट वो महंगा मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, तो वो उसकी कीमत चुका चुके हैं। उन्होंने उस सामने वाली सीट की कीमत चुका दी है, तो यहाँ पर वो कीमत चुका चुके हैं। हम भी यहाँ कीमत इसे चुका रहे हैं। हम जो यहाँ पर मेहनतें कर रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, वक्त की कुर्बानी होती है, जान की, माल की, ये कुर्बानी दे रहे हैं, ये वही हमें सीट मिलेगी वहाँ पे क़यामत के दिन, मकाम मिलेगा। तो टिकट जो है यहीं पे हमारा यहीं से तैयार हो रहा है। जितना महंगा वहाँ का टिकट है उसी हिसाब से हम काम करें और हमारा उसी हिसाब से वहाँ का टिकट काटा जाएगा, टिकट मिलेगा। टिकट काटा जाना ये आमतौर से उर्दू में जो है मरने के लिए यूज़ होता है। उर्दू का ये मुहावरा है कि टिकट जो है टिकट कट गया, मतलब इंतकाल हो गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल मुक़र्रबून, कि यही है जो अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब बंदे हैं। इनको क्या क्या वो जो है चीज़ें मिलेगी, नेमतें मिलेगी, ठीक है। वो फरमाते फ़ी जन्नातिन नईम, ये नेमतों का तज़किरा है किन लोगों के लिए, जो स्पेशल होंगे, बिल्कुल एकदम सामने फ्रंट वाले होंगे। फ्रंट वालों को क्या मिलेगा, जन्नातिन नईम, नेमतों के बागात में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, शुरू के लोगों में से बहुत से, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और बाद के लोगों में से थोड़े। शुरू के लोग से मुराद यहाँ पर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक हज़रत आदम से लेकर जितने लोग आए हैं उनमें से जो अम्बिया हुए हैं वो ज़ाहिर सी बात है उनकी तादाद काफ़ी है। वह कलीलुम मिनल आखिरीन, और आपके बाद जो है बड़े बड़े बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनका जो है ये ज़माना सिर्फ 1400 ही साल का ज़माना है, या फिर आगे जितना आएगा वो उसके मुकाबले में कम ही होगा जो अल्लाह के रसूल से पहले गुजर चुका, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कम ही लोग होंगे। तो जो है अल्लाह फरमाते हैं शुरू के लोगों में से बहुत से और बाद के लोगों में से थोड़े से लोग होंगे। ये अला सुरुर मौजूना, क्या क्या चीज़ इनको जो है प्रोवाइड की जाएंगी, सोने के तारों से बुनी हुई ऊंची नशिस्तों पर। अला सुरुर, ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, मौजूना, जो सोने के तारों से बने हुए होंगे। सोना यहीं पर हराम है मर्द के लिए, जो है जाहिर सी बात है आखिरत में सोने की चीज़ें होंगी, सोने के बर्तन वगैरह, सोने की चीज़ें। तो मर्द पर सोना हराम है। यहाँ पर क़यामत के दिन जो चीज़ यहाँ पर हराम हुई है अल्लाह ताला फिर जो है उससे वहाँ पर हमें लुत्फ़ अंदोज़ फरमाएंगे। ये नहीं कि इल्म एक ज़ेवर है। जो है एक तालिब इल्म से पूछा गया कि आप क्यों नहीं पढ़ते, आप क्यों नहीं पढ़ते, किसी जो है उस्ताद ने पूछा था एक तालिब इल्म से कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो बिल्कुल भी। तो क्या कह रहा है कि तालिब इल्म कि वो जो है सर जी वो तालीम एक ज़ेवर है और ज़ेवर मर्द पर हराम है। तो ये एक जो है उसने हंसने वाली बात कही कि तालीम एक ज़ेवर है, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम ज़ेवर है, लेकिन ये नहीं कि वो ज़ेवर मर्द पर हराम है इसलिए हम तालीम हासिल नहीं करते। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो है वो सोने के तारों से बुनी हुई ऊंची ऊंची नशिस्तों जो है नशिस्तों पर होंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, जो है उस पर टेक लगाए हुए होंगे। मुत्तकीन जो है टेक लगाए हुए होंगे, मुतकाबिलीन, और एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे। तकाबला के माने थे फेस टू फेस बैठना, फेस टू फेस बैठे हुए होंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, के हमेशा रहने वाले लड़के उनके सामने गर्दिश में होंगे, यानी उनकी खिदमत के लिए छोटे छोटे बच्चे होंगे। आदमी आमतौर से बच्चों से खिदमत करने जो है करवाने में काफ़ी जो है वो आता है मज़ा। बच्चों से पानी कहिए लाइए तो बच्चे बड़े खुशी से पानी लाते हैं। बच्चों से जो है आप जो है टांगे दबवाइए, बच्चे होते हैं बाप के, जो है बाप या कोई भी रिश्तेदार। तो वहाँ पर जन्नत में जो होंगे बच्चे ही खिदमत के लिए होंगे। विल्दानुन, बच्चे होंगे, मुखल्लदून, बच्चे ही रहेंगे वो। ये नहीं कि वो जो है आपको जो है 10 साल हो गए वहाँ पे तो वो 10 साल में बच्चे फिर वो हो जाएंगे बड़े, फिर उनको चेंज होगा, नहीं, वो बच्चे ही रहेंगे, एक ही उम्र रहेगी वहाँ पे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि सदा रहने वाले लड़के
ان کے سامنے گردش میں ہوں گے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا لے کر آئیں گے، کس چیز سے وہ جو ہے خدمت کریں گے بچے، ایسی شراب کے پیالے اور جام لے کر، شراب کے پیالے جام لے کے آئیں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، کہ ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر آئیں گے کہ جس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا، وَلَا يُنزِفُونَ، اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ اس دنیا میں جو شراب ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، عجیب الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ اس دنیا جیسی شراب قطعاً نہیں ہوگی۔ شراب دیکھیں، اردو میں جو ہم شراب بولتے ہیں اس سے مراد یہ شراب ہوتی ہے۔ عربی میں شراب کے معنی کیا آتے ہیں، پینے کی چیز جو ہوتی ہے نا اس کو شراب بولتے ہیں عربی میں۔ آپ پانی کو بھی شراب کہہ لیجئے، ھذا شرابن، یہ پانی ہے۔ تو شرابن کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں، کوئی پینے کی چیز ہو اسے شراب بولیں گے۔ اردو میں ہوتا ہے شراب کے معنی وہ جو ہوتی ہے شراب، ٹھیکہ دیسی شراب۔ تو عربی میں جو یہاں پر آیا ہے کہ وہ شراب ہوگا، شراب دی جائے گی، تو اس کا مطلب پینے کی چیز ہوگی، اچھی لگے گی، اور اس سے انسان کی عقل معاف نہیں ہوگی، سر میں درد نہیں ہوگا، ہوش ختم نہیں ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل لے کر آئیں گے وہ بچے، جو ہے پھل لے کے آئیں گے، مما یتخیرون، ان کی چوائس کے، جو بھی وہ چاہیں گے، کوئی بھی پھل چاہیں گے وہ آئیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا وہ گوشت لے کر آئیں گے جو ان کا دل چاہے۔ پرندوں کا گوشت عام طور سے کافی گرم بھی ہوتا ہے، زیادہ جو ہے کچھ بیماریوں میں فائدے بھی دیتا ہے، کبوتر وغیرہ گوشت۔ تو پرندوں کا گوشت ہوگا، جو وہ چاہیں گے، جس کا ان کو دل چاہے وہاں پر دیا جائے گا۔ مچھلی کے کباب کھانے کا آپ کا دل کرے تو وہاں اتنی جو ہے وہ مل جائیں گی مچھلیاں کہ آپ کباب بنا سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں یہ سب چیزیں آ گئی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حوروں کا تو تذکرہ کہیں سے کہیں تک نہیں آیا، یہ سب نعمتیں ہوں گی، کیا حوریں بھی ہوں گی؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں آگے، وَحُورٌ عِین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ عین بولتے ہیں جو بڑی بڑی آنکھیں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوں گی۔ چھوٹی آنکھ ہونا گویا بڑی آنکھ ہونا یہ بھی نہیں کہ بہت ہی بڑی ہے، بلکہ آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی آنکھ ہوتی ہے جیسے چائنیز لوگوں کی ہوتی ہے بہت چھوٹی چھوٹی آنکھ، تو چھوٹی آنکھ بھی نہیں ہوگی، ان کی آنکھ اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے جتنا، وہ اتنی ان کی جو ہے مکمل آنکھ ہوتی ہے۔ تو جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اس پر میں نے آپ کو جو ہے پرسوں ورسوں اس پر جو ہے تذکرہ آ گیا تھا۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، وہ حوریں کیسی ہوگی کہ ایسے چھپا کر رکھے، ایسے ہوں گی کہ جیسے چھپا کر رکھا ہوا موتی بڑی حفاظت سے۔ اللؤلؤ موتی، المکنون جس کو چھپایا گیا ہو، کہ جسے موتی ہو جس کو چھپا دیا گیا ہو، ایسی ہوں گی، یعنی بڑی حفاظت سے ان کو رکھا گیا ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان میں آیا تھا نا کہ وہ حوریں ہوں گی جن کو خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ تقریباً سیم ٹاپک ہے اسی میں بھی ہے، دیکھیے جو ہے سورہ رحمان کے اینڈ میں جنت جو ہے جنتیوں کا تذکرہ تھا اور شروع میں جہنمیوں کا تذکرہ تھا، یہاں پر اس صورت میں الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہلے جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے جہنمیوں کا تذکرہ آئے گا، تو تھوڑا سا اس میں اس کے الٹا ہے سورہ رحمان کے مقابلے میں۔ تو دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور یہ سب کیوں ملے گا؟ یہ نہیں کہ ایسے ہی مل رہا ہے ان کو، خالی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سبھی کو دے رہے ہیں، بلکہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ فری فنڈ میں نہیں دے رہے ہم، خالی جو ہے بغیر بات کے ہم جو ہے دے رہے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی عمل کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی کبھی جو ہے نہیں مانتا بلکہ اور نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی نواز دیں تو دنیا میں اللہ نواز دیں گے اور نواز رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اصول چینج ہو جائے گا۔
جنہوں نے یہاں پر اللہ کی مانی ہوگی انہی کو دیا جائے گا، نعمتیں سب انہی کو ملی ہوں گی جنہوں نے کچھ پے کیا ہوگا اس دنیا میں. یہ نہیں کہ کچھ پیسہ پے کیا ہوگا، بلکہ پیسے کی شکل ہوتی ہے کہ کس طرح پے کیا. صدقہ خیرات کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کام آئے گا. خدمات پے کی ہوں گی، بدنی خدمت، جانی خدمت، باڈی کی، اس کو عبادت میں تھکایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیوں ہوگا؟ جزاءً، یہ سب بدلہ ہوگا بما کانوا یعملون، اس کا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہیں سنیں گے کوئی بھی بیہودہ بات، لغون بیہودہ بات، ولا تأثیما اور نہ ہی گناہ کی بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہاں جو بھی بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی، صحیح بات ہوگی، غلط بات وہاں پر گالی گلوچ وغیرہ چغلی غیبت کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سلامتی ہی والی وہاں پر بات ہوگی. تو یہ سب نعمتیں کس کی تھی؟ جو اسپیشل لوگ ہوں گے، فرنٹ والے جو لوگ ہوں گے، فرسٹ پوزیشن والے. باقی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سے جو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی وہ جو ہے آگے والی آیتوں میں، اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان میں السابقون اولون میں جو ہے ہمیں ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے داخلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.